بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل کی کلاس میں ہم نے فلیکسیبل اور پارشلی فلیکسیبل یعنی منصرف اور غیر منصرف اسم کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم نان فلیکسیبل اسم یعنی کہ مبنی اسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ اسم بھی اتنے مشکل نہیں ہوتے، سمپل ہوتے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن کو ہم نے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو مبنی اسم ہوتے ہیں، نان فلیکسیبل اسم ہوتے ہیں، یہ ان کی صرف ایک فارم ہوتی ہے۔ یہ فارم ہو رہی ہے اسٹیٹس کے حوالے سے بات کہ یہ اسٹیٹس ان کا رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، یہ تینوں اسٹیٹس میں ایک ہی حالت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے فلی فلیکسیبل کے لیے پڑھا تھا کہ رفع کے لیے ان کے اوپر او یا ان ہوتا ہے، نصب کے لیے آ یا ان ہوتا ہے، اس طرح جر کے لیے ای یا ان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آگے ان کے جو پیئر اور جمع تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے تینوں جو حالتیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور ہم ان کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اور پارشلی میں پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کی دو حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور رفع کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ لیکن مبنی اسم ایسے ہوتے ہیں، نان فلیکسیبل اسم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تینوں حالتیں رفع، نصب اور جر ظاہر ایک ہی صورت میں ہوتی ہیں۔ ادروائز رفع رفع ہی ہوتا ہے، نصب نصب ہی ہوتا ہے اور جر جر ہی ہوتا ہے۔ لیکن مبنی اسما وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ظاہری حالت جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، اس میں چینج ان کے نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ جو آپ کے پاس نشانی ہے اس کی اگلی کہ وہ تینوں اسٹیٹس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور کچھ ورڈز جو نان فلیکسیبل یعنی کہ مبنی آپ کے سامنے ہیں، ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف کی آواز آتی ہے، جیسے دنیا۔ اب دنیا آ کی آواز آ رہی ہے آپ کو، اس میں ہے بھی آخر میں الف، دنیا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ لیکن آپ لفظ دیکھیں جیسے موسیٰ، ایسے الفاظ جن کے آخر میں چھوٹی ہے پر کھڑی زبر ہوتی ہے، جس کو ہم آ کی آواز دیتے ہیں۔ جس طرح بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں، موسیٰ، بشرا، کبرا، صغرا، ٹھیک۔ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں ہمیں آ کی آواز آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسما ہے، یہ جو اسم ہے، یہ مبنی اسم ہوتے ہیں۔ یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم دنیا کی مثال لیں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی، سمپل مثالوں سے ایگزامپل سے ہم لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ لفظ دنیا جو ہے وہ رفع ہوگا تب بھی دنیا ہی ہوگا، نصب ہوگا تب بھی دنیا ہی لکھا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا۔ اگر وہ جر ہوگا تب بھی وہ دنیا ہی ہوگا، وہ دنیو دنیی نہیں ہو سکتا، یہ دنیا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ موسیٰ ہے اگر، یا عیسیٰ ہے یا بشرا ہے، تو وہ اس پہ پیش آ کے ہم اس کو موسو نہیں کہہ سکتے، موسی نہیں کہہ سکتے، وہ موسیٰ ہی رہے گا۔ تو یہ ہوتے ہیں مبنی اسم جو اپنی حالت کے ساتھ ریجڈ ہوتے ہیں، یہ اپنی حالت کو چینج نہیں کرتے۔ یہ رفع نصب جر تینوں ہوتے ہیں، یعنی یہ ان میں رفع بھی ہوتے ہیں، یہ نصب بھی آتے ہیں، یہ جر کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی ظاہری حالت کو بدلتے نہیں ہیں، یہ ظاہری حالت ویسے ہی رکھتے ہیں۔ ہمیں ادر جو نشانیاں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ان سے ہم نے ان کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر استعمال ہونے والا یہ مبنی اسم جو ہے یہ رفع نصب ہے یا جر ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کون سے اسم ہمارے پاس مبنی ہوتے ہیں؟ سنگولر ہوں یعنی کہ واحد ہوں یا جمع ہوں، اس میں موصول واحد یا جمع جیسے نیچے لسٹ میں موجود ہیں کہ اللذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتی، اللتی، ما، من، یہ سارے جو اسم ہیں یہ بھی ہمارے پاس مبنی اسم کہلاتے ہیں، یعنی کہ اس میں موصول، اس میں موصول کی تفصیل ہم انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد آگے پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ جو جو اس میں موصول ہیں یہ سب بھی مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ واحد اور جمع جو اس میں اشارہ ہیں، جن کو پوائنٹنگ ورڈز کہتے ہیں، یعنی کہ اولئک، تلک، ذالک، ہؤلاء، ہذہ، ھذا، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ سب مبنی ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں ذالک، تو یہ ذالکا ہی ہوتا ہے، ذالکی، ذالکو نہیں ہوتا۔ تلکا آتا ہے جس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے، تو یہ بھی تلکا ہی آتا ہے ہمارے پاس۔ اس کو ہم کہیں پر بھی تلکو یا تلکی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہذا لفظ ہے اگر تو وہ ھذا ہی ہوتا ہے، ھذو یا ھذی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مبنی اسم ہے، اور مبنی اسم جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ اپنی ظاہری حالت کو تبدیل نہیں کرتے، وہ رفع ہوں یا نصب ہوں یا جر ہوں، وہ اپنی ظاہری حالت ایک جیسی رکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے اسم کے سٹیٹس کے حوالے سے مزید جو چیزیں پڑھ لی، اس میں ہم نے اس منصرف اسم، غیر منصرف اسم اور مبنی اسم پڑھ لیے۔ مبنی اسم کو ہم نے یاد رکھنا ہے، ان کی نشانیاں یاد رکھنی ہے۔ ایک تو آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں موصول ہیں، ان کو آپ تھوڑا سی دیر ریڈ کریں گے یہاں سے بیٹھ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔
اور قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں روز آپ، کیونکہ ایک پیج پر آپ کو کئی سارے اس میں موصول اور اس میں اشارہ پوائنٹنگ ورڈز آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو وہ آہستہ آہستہ 1 سے 2 دن کی تلاوت میں بھی آپ کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائے گا کہ یہ سارے جو ہیں یہ مبنی اسم ہیں اور یہ اپنی حالت رفع نصب جر کے جیسی رکھتے ہیں. اور باقی جو ایسے الفاظ عام طور پہ جو ایسے اسم ہیں جن کے آخر میں آپ کو آ کی آواز آ رہی ہوگی، وہ اسم تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے منصرف تو آپ کو پتہ ہے وہ تو آسان ہے، جو ہم نے سب سے پہلے اسم پڑھے تھے مسلمون، مسلمن، مسلمن، جو اس طرح سے آتے ہیں وہ سب منصرف ہوتے ہیں. ہم غیر منصرف ایک ساتھ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی اس کے حوالے سے دہرائی ہو جائے. غیر منصرف پہ ہمیں تھوڑی سی زیادہ پریکٹس کی اور ریویژن کی بھی ضرورت ہے، بار بار ریویژن کی ضرورت ہے، کیونکہ ویسے تو تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہوتے، سب سے زیادہ تعداد میں منصرف اسم ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں پہ غیر منصرف ہو تو ہم اس کو پہچان سکیں. یہ جو ساری چیزیں یہ ہم اپنی بیس بلڈ کر رہے ہیں تاکہ آگے آہستہ آہستہ ہمیں عربک جو ہے قرآن کے ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا ریلیٹ کرنے میں سمجھ آ جائے. ابھی تک ہم اپنی صرف فاؤنڈیشن کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. غیر منصرف یا پارشلی فلیکسیبل الفاظ ہم نے پڑھے تھے کہ ایسی جگہوں کے نام، یعنی کہ جگہوں کے مخصوص نام، ان کو وہ عرب جگہ ہوں غیر عرب جگہ ہوں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے غیر منصرف یعنی کہ پارشلی فلیکسیبل اسم ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن یہ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ وہ اسم جو ہیں وہ 3 حرف پر مشتمل نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جس طرح سے پہلا لفظ اگر ہم مثال لیں، میں نے آپ سے کل بھی کلاس میں ڈسکس کیا تھا، آج میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کے تھوڑے سے مزید ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ مکہ تو ایک مخصوص جگہ کا نام ہے، مکہ ایک شہر ہے. تو یہ چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے رفع میں تو یہ مکہ تو ہوگا، لیکن نصب و جر دونوں اس کے مکہ تا ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پاکستان کا ہم نے لیا کہ اگر ہم ایک اور مخصوص جگہ کا نام ہے تو رفع میں یہ او یعنی کہ پاکستانو ہو جائے گا، لیکن نصب و جر دونوں اس کے پاکستانا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، عدن عین دال نون چونکہ 3 حرف پر مشتمل ہے اس لیے یہ منصرف ہو جائے گا اور یہ عدنن، عدنن اور عدنن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم نے اور جو چیز دیکھی تھی وہ ناموں کے حوالے سے دیکھی تھی. جو کہ غیر عرب نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں اور جو عرب نام ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عرب ناموں میں نے آپ کو بتایا تھا. ابھی ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جو عرب نام ہیں وہ کون کون سے قرآن میں استعمال ہونے ہیں. یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ہم ان ناموں کی بات کریں عرب یا غیر عرب جو قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ہم نے پہلی کلاس لی تھی تو اس میں یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گئی تھی کہ ہم جو عربی پڑھ رہے ہیں وہ ہم قرآن کی عربی پڑھ رہے ہیں. عربی بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 طرح کی ہوتی ہے، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن عربک، بول چال والی یا پھر کتابت والی عربک. تو ہم ابھی قرآن کی عربی پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی عربی، بول چال والی عربی اور کتابت کی عربی میں کافی زیادہ فرق ہے. تو ہم جو بھی چیز بات کرتے ہیں وہ قرآن کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں. جیسے اگر میں نے عرب آپ کو بولا کہ 4 نام انبیاء کے نام عرب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں صرف 4 نام عرب ہیں، باقی کوئی عرب نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو نام آ رہے ہیں ان میں 4 نام عرب ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم ناموں کے حوالے سے ان کی ایک دفعہ دوبارہ ریویژن دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی بھی مزید سمجھ آ جائے. ذہن میں آپ لوگوں نے بٹھانا ہے کہ جو 4 عرب نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کا نام شعیبن، اس کو ہم کہیں رفع نصب جر میں ہم کہہ سکتے ہیں شعیبن، شعیبن، شعیبن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہود، حضرت ہود علیہ السلام کا جو نام ہے اس کو ہم ہودن، ہودن اور ہودن کہتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کا جو نام ہے صالحن، صالحن اور صالحین. ٹھیک ہے، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عرب نام ہے، وہ رفع نصب جر تینوں میں الگ حالتوں میں آتا ہے. درود شریف میں ہم دیکھتے بھی ہیں محمدن، محمدن اور محمدن. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے سامنے نیچے ایک ٹیبل بنا، اس میں اگزامپل بھی ہیں جو ہم نے کل بھی کی تھی کہ اگر عرب نام ہے تو رفع نصب جر تینوں میں اس کی مختلف حالت ہوگی، الگ حالت ہوگی. اگر نان عرب نام ہے تو پارشلی فلیکسیبل ہے تو رفع میں تو وہ او کی آواز دے گا، لیکن نصب اور جر میں جیسی آ کی آواز دے گا. جیسے اگر ہم بات کریں ابراہیمو، ابراہیمو چونکہ غیر عرب نام ہے اور قرآن میں جہاں بھی استعمال ہوگا تو یہ آپ اس کو جو اس کی ظاہری حالت دیکھیں گے وہ ہوگی ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، اور اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. ہم نے پڑھا تھا نا کل کے غیر منصرف الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، اگلا نام غیر عرب ہے، یعنی کہ نوح جو نام ہے وہ غیر عرب ہے، لیکن اس کے اوپر تینوں حالتیں مختلف آ رہی ہیں کیونکہ وہ 3 حرفی لفظ ہے، اس میں 3 حرف ہیں، نون، واو اور ہے. تو ایسے نام
جگہوں کے ہوں یا مخصوص جگہوں کے ہوں یا پھر وہ نام کسی غیر عرب شخص کے ہوں تو وہ منصرف ہو جاتے ہیں اگر ان میں 3 حرف آ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نوہن، نوہن، نوہن ہو جائے گا۔ اس طرح سے لوط کی اگر آپ بات کریں تو وہ لوتن، لوتن اور لوتن ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بھی 3 حرف آ رہے ہیں۔ زید اس کے علاوہ آپ نام کہہ سکتے ہیں زیدن، 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 ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ اور نان عرب نیم لیتے ہیں، مریم، جیسے مریم نیم ہے، قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو مریمو، مریمہ، مریمہ، کیوں کہ اس نام کو ہم غیر منصرف ہوگا نام ہوگا، یہ غیر عرب نام ہے اور یہ 3 حرفوں میں مشتمل نہیں ہے، تو ہم اس کو مریمو، مریمہ، مریمہ اس طرح پڑھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم اس کی ایک ایکسرسائز بھی کریں گے کل کی کلاس میں، تاکہ ہمیں مزید اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس کی سمجھ کے لیے پریکٹس لازمی ہے، تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، جتنا تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ سکے۔ بہت ابھی ہم نے جو پڑھا ہے وہ بہت ہی کم ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، تو آپ جتنا اس کو ریلیٹ کر سکیں اس کے ساتھ ضرور ریلیٹ کیا کریں، کیونکہ اس ریلیٹ کرنے سے ہی آپ کا یہ جو پریکٹس ہے یہ اسٹرانگ ہوگی۔ کیونکہ یاد آپ جتنا بھی مرضی اپنے پائل در پائل اس کو دماغ میں بٹھا لیں گے، لیکن جب تک ہم اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنا ہمیں پتہ ہے تھوڑا بہت، تو ہم اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں وہ یاد نہیں رہے گا، وہ آہستہ آہستہ پھر اگلی چیز مائنڈ میں آتی جائے گی تو پچھلی مائنڈ سے نکلتی جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا تھوڑا بہت آپ کو چلیں پیئر کا، مثنیٰ کا، جمع کا، واحد کا جو سمجھ آ رہا ہے، رفع نصب جر، اگر منصرف الفاظ کوئی ہم لے لیں، منصرف اسما کوئی لے لیں، وہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو ان کو ہی ریلیٹ کیا کریں، لیکن ریلیٹ کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہماری ہدایت کا وسیلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔